بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف اور طریقت اور اس کی خدمت کے لیے وضع کیے گئے سلاسل، ان کا اسلام کی تاریخ میں غیر معمولی رول ہے، غیر معمولی حصہ ہے۔ روز اول سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو مسجد نبوی کو 3 رولز عطا کیے، یعنی 3 کردار تھے مسجد نبوی کے۔ ایک یہ کہ وہ مسجد تھی جہاں اللہ رب العزت کی عبادت ہو۔ دوسرا کردار یہ کہ وہ مکتب و مدرسہ تھی جہاں آنے والوں کو تعلیم دی جائے، اللہ رب العزت کے احکامات سے آگاہی دی جائے، اوامر و نواہی ان تک پہنچائے جائیں اور انہیں دین کا فہم اور معرفت منتقل کی جائے۔ اس لحاظ سے یہ مدرسہ بھی تھی۔ تیسرا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا کیا، وہ یہ کہ یہ خانقاہ تھی۔ اس کے اندر ایک چبوترا بنایا اور جس پہ رہائش پذیر درویشوں کا نام اصحاب الصفہ رکھا گیا۔ وہ درویش تھے، اس خانقاہ میں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ چبوترا بنا کے ان کی جگہ کا اختصاص اس لیے کیا تاکہ کھانا پینا سونا یہ مسجد کے معمولات نہ کہلائیں، یہ عمل مسجد میں نہ ہو۔ تو ایک ریز چبوترا بنا کے ایک سائبان تان کے، تو من وجہن وہ مسجد کا حصہ تھا مگر وہ خانقاہ تھی جس میں لوگ رہتے تھے۔ اب میں یہ خاص بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے بھئی وہ تو بعض مسجد تھی، آپ نے خانقاہ کیسے بنا دیا، تو وہ محض مسجد نہیں تھی کہ اس لیے کہ مسجد لوگوں کا گھر نہیں ہوتی، وہاں لوگوں کی رہائش نہیں ہوتی، لوگ وہاں سوتے اٹھتے بیٹھتے رہتے نہیں ہیں اور شب و روز کا کھانا پینا ان کا نہیں ہوتا۔ مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہیں، رہائش گاہ نہیں ہوتی۔ تو جو خطہ چبوترے کی شکل میں رہائش گاہ بنا دیا، وہ عبادت گاہ سے زائد تھا، اسے رہائش گاہ بنا کے تربیت کے لیے مختص کیا، وہ خانقاہ تھی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روز اول سے خانقاہ کو، مسجد کو اور مدرسہ کو، 3 اکائیوں کو جوڑ کے آپس میں ضم کر دیا یا متصل کر دیا، پیوست کر دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ دین ان 3 اکائیوں سے دین کی معرفت حاصل ہوگی اور انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جڑی رہیں گی تینوں اکائیاں تو دین کا کل ہوگا، متصل ہوں گی تو کل ہوگا۔ اگر منفصل ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی تو دین کی کلیت بکھر جائے گی اور اس کا جو فیض ہے، اس کی تاثیر ہے، وہ ناقص کر دیا جائے گا۔ یہ تو عملاً ایک شکل میں نے عرض کر دی۔ اب تعلیماً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معروف حدیث جو آپ سب جانتے ہیں، تو اس لیے اس کا صرف اشارہ کافی ہے، جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، حدیث الاحسان بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ، جس میں سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سائل کے طور پہ حاضر ہوئے، بس اس کا اشارہ کافی۔ اور جبرائیل امین کا اب اس میں سے جو 1-2 نکات بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف ان پر فوکس کروں گا۔
جبرائیل امین کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور آ کے سوالات کرنا، یہ ان کو امر ہی نہیں ہے کہ وہ از خود کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ یہ ایک نیا پہلو ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کوئی چیز دریافت کرتے یا کوئی چیز بیان کرتے تو وہ اذن الہی سے ان کی آمد ہوتی تھی۔ تو ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا، صحابہ کرام کی مجلس میں اور سوالات کرنا، تاکہ صحابہ کرام کو سوالات اور جوابات کی صورت میں صحابہ کرام کے پاس دین کی معرفت کی تکمیل ہو، یہ اذن الہی سے تھا، حکم الہی سے تھا۔ انہوں نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسلام کا دریافت کیا کہ اسلام کیا ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ پھر دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرما دیا۔ تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا جواب مرحمت فرما دیا۔ اور جب آپ واپس چلے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، جا کے دیکھو وہ سائل کہاں ہے۔ یہ بھی خود بھیجا صحابہ کرام کے تنبہ کے لیے، انتباہ کے لیے، تاکہ ان کی توجہ کو مرکوز کراؤں اس نقطے پر کہ یہ کون تھا آنے والا، ورنہ خود بتا بھی دیتے۔ تو یہ انتباہ کے لیے عمل ہوتا ہے کہ جا کے دیکھو ذرا سائل کو۔ وہ نکلے تو دیکھا تو سائل غائب ہو چکے تھے۔ واپس آ کے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اب نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین علیہ السلام کی پہچان کے لیے یہ فعل صحابی سے کروانے کی حاجت نہیں تھی۔ یہ کیوں کیا؟ اس کو کہتے ہیں انتباہ یا تنبہ، تنبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہیں متنبہ کیا کہ خود جا کے دیکھیں، اور پھر ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہو کہ یہ کیسا سائل ہے کہ دروازے سے باہر نکلتے ہی گلی میں غائب ہو گیا ہے۔ اس کو انتباہ کہتے ہیں۔ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، سوالات کر کے اور مجھ سے جوابات لے کر۔ دراصل آنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دین کی معرفت کامل ہو۔ اب وہ جو 3 چیزیں پوچھی گئیں تو اس کا مطلب وہی تھا جیسے مسجد نبوی کا میں نے حوالہ دیا، مسجد، مدرسہ، خانقاہ۔ یہاں فرمایا اسلام، ایمان، احسان، 3 چیزیں، ایمان، اسلام، احسان۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے صراحت سے یہ فرما دیا کہ 3 چیزیں دین کا حصہ ہیں، یہ تینوں یکجا ہوں گی تو دین کی کلیت ہوگی۔ اگر ان کو جدا کر دیا جائے گا یا جدا سمجھا جائے گا تو دین کی کلیت نہیں رہے گی، اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے اور اس کا جو فیض ہے پورا کا پورا وہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اب جب 3 قاعدے، 3 ستون، 3 دائرے دین کے اندر مقرر فرما دیے تو تینوں نے جب فروغ پانا تھا تو اس سے علم اور عمل کی شکلوں نے تو جنم لینا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے جوابات پر مشتمل جس حصہ دین کو اسلام کا عنوان دیا، آقا علیہ السلام کے جوابات پر مشتمل جس حصہ دین کو اسلام کا نام دیا گیا، اس نے جب علمی اور عملی شکل فروغ پا کے اختیار کی تو وہ دوسری اصطلاح میں وہ شریعت کہلاتے۔ یہ لفظ اسلام استعمال خاص تھا، ایک اسلام کے لفظ کا استعمال عام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ پورے دین کا نام اسلام ہے۔ یہاں اس مجلس میں جو سوال و جواب ہوا، اس میں لفظ اسلام جب پوچھا جا رہا تھا اور آقا علیہ السلام جواب دے رہے تھے تو مفہوم عام میں نہیں تھا،
ورنہ آقا علیہ السلام فرما دیتے اس سوال کے جواب میں اسلام کیا ہے، تو فرماتے بھائی پورا دین اسلام ہے۔ تو آپ نے پورے دین کو اسلام نہیں فرمایا اس جگہ، یہ اصطلاح خاص تھی، یہ استعمال خاص تھا۔ تو اس لیے اسلام کے جواب میں آپ نے توحید و رسالت کی شہادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم اور حج یہ بیان کیا، تو خاص کر دیا اعمال شرعیہ کے ساتھ، عبادات اور اعمال شرعیہ کے ساتھ۔ تو اس سے شریعت وجود میں آئی اسلام سے۔ ایمان کے سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے عقائد کی بات کی، اور قرآن مجید نے تصریح کی کہ چونکہ ایمان صرف ظاہری اقرار کا نام نہیں ہے، اصلاً تصدیق قلب کا نام ہے۔ ظاہری اقرار تو اسلام سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اور ایمان میں تفریق کیوں کی؟ اس سوال و جواب میں اصل ایمان تصدیق کا نام ہے، یاد رکھ لیجئے، تصدیق بالقلب، اور تصدیق عمل باطن ہے، عمل قلبی ہے، یہ عمل ظاہر نہیں ہے۔ اقرار اس کے ثبوت کے لیے، اظہار کے لیے ذریعہ ہے، واجب ہے اس کے ذریعے تصدیق کا علم ہوتا ہے، کہ دل تصدیق کرتا ہے اللہ کی وحدانیت اور آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی، دل تصدیق کرتا ہے۔ یہ تصدیق معلوم کیسے ہوگی؟ اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ اقرار باللسان ہے۔ تو اصل ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار اس کا ذریعہ ہے، اس کے اس بات کا ثابت کرنے کا، ظاہر کرنے کا۔ تو جب ایمان کو کہا تو آقا علیہ السلام نے اس کو باطن کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو گویا ایمان سے جو قلب میں اترتا ہے، زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کیا۔ تو قلب اور باطن سے جب اسلام کا نور جنم لیتا ہے ایمان کی شکل میں، تو اس کا دوسرا عنوان طریقت رکھا۔ اور جب احسان کی بات سوال کیا، احسان کیا ہے، تو اس میں عقائد کی بات بھی نہیں کی، اعمال کی بات بھی نہیں کی، بلکہ احسان کے جواب میں مراقبہ اور مشاہدہ کی بات کی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کو مرکوز کر دیا صرف دو چیزوں پر، احسان کیا ہے، یا مشاہدہ حق ہے یا مراقبہ حق ہے، اور یہ ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر نہیں۔ تو اس کو حقیقت کی راہ بنایا، تو تین چیزوں کو جوڑ دیا۔ گویا جسم کی جو انقیاد اور طاعت کو اسلام کا نام دیا، اور قلبی باطنی انابت اور اجابت کو طریقت کا نام دیا ایمان کہہ کر، اور اس کے ایقان اور معرفت کو حقیقت کا نام دیا۔ اس کو میں اور الفاظ میں اگر عرض کرنا چاہوں تو یوں سمجھیے کہ عبادت کے التزام کو اسلام کے دائرہ یعنی شریعت کے دائرے میں رکھا، اور عبودیت کے دوام کو طریقت کے دائرے میں رکھا، اور ربوبیت کے مشاہدہ کو حقیقت کے دائرے میں رکھا۔ اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اگر بندہ عبادت کرے تو وہ شریعت ہوئی، اسلام کے عنوان میں آ گئی۔ اگر عبادت میں اس مولا کا قصد کرے، اس کا قصد اور ارادہ کرے، تو یہ طریقت کے دائرے میں آ گئی، اور قصد کے بعد اگر مشاہدہ کرے تو یہ حقیقت کے دائرے میں آ گئی، یہ احسان ہو گیا۔ اور اس کی یہ شکل بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اللہ کے اوامر کا قیام عمل میں لائیں تو یہ اسلام ہے، دائرہ شریعت ہے۔ اور اگر اللہ کے حضور ادب کو باقی رکھیں، ادب کی بقا کو قائم کریں، تو یہ ایمان کے دائرے میں دائرہ طریقت ہے۔ اور اگر قلب و باطن اس کے شہود کے ساتھ متصف ہو جائے، اس کی تجلیات اور ان کے مشاہدات کا وصف نصیب ہو جائے، تو یہ احسان کا دائرہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے شریعت سے ظواہر کی اصلاح ہوتی ہے، ظواہر کی، طریقت سے ضمائر کی اصلاح ہوتی ہے،
ضمائر کی، اور حقیقت سے سرائر کی اصلاح ہوتی ہے جو ضمائر میں بھی اندر چھپے ہوئے ہیں۔ شریعت اس عمل کی بدایت ہے، یعنی ابتدا ہے، طریقت اس سفر کی وسط ہے، دوران کا حصہ ہے، حقیقت اس کی نہایت اور انتہا ہے۔ یہ اسلام، ایمان اور احسان کا واسطہ ہے۔ اس لیے جہاں علماء امت نے اور اکابرین امت نے اسلام کے ظاہر کے پہلوؤں کی خدمت کی، وہاں اکابر نے اسلام کے باطنی پہلوؤں کی خدمت کی۔ اولیاء اور صوفیاء اور عارفین ہر زمانے میں اصل رہنما رہے ہیں، اصل رہنما۔ دین کا نور جو ہمارے قلوب، ارواح اور بواطن تک پہنچایا ہے اور اس میں رسوخ پیدا کیا ہے، اور لوگوں کو دین پر عمل کے باوجود ریا سے بچایا ہے، دین پر عمل کے باوجود طمع سے بچایا ہے، دین پر عمل کے باوجود ضمائم سے بچایا ہے، ضمائم اخلاق سے، دین پر عمل کے باوجود رذائل سے بچایا ہے، وہ صوفیاء نے بچایا ہے۔ وہ صوفیاء کی تربیت ہے جس کی ابتدا اصحاب صفہ سے ہوئی۔ آپ کا تعلق الحمدللہ تعالی دین کے اس سب سے اعلیٰ درجے کے کام کے ساتھ ہے جس کا عنوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان رکھا، اور احسان کا درجہ سب سے بلند کیا، اس کو حسن نہیں کہا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن احسان سے نکالا ہے، حسن سے نہیں ہے، وہ وسط درمیان کا درجہ ہے۔ اور جب فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا احسن کو مقدم رکھا گیا ہے، احسان سے اخذ کر کے، یہ وہ مقام ہے۔ لہٰذا آپ کا تعلق جن سلاسل سے ہے وہ دین اسلام کا احسن درجہ، اس کی خدمت کرنے والا ہے۔ دین اسلام کا درجہ احسن، مرتبہ احسن، اس کی خدمت کرنے والے ہیں، اور یہ تقویٰ کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جب دیکھیے ظاہر اور باطن پر عمل کرنے والوں کو جب اللہ رب العزت تقویٰ کا حکم دیتے ہیں، تقویٰ، تو فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس قدر کر سکو، جتنی استطاعت ہو۔ یہ اہل بدایت اور اہل اوساط کے لیے، اہل وسط کے لیے، درمیانے لوگوں کے لیے۔ مگر جب اہل احسان کے لیے اللہ پاک تقویٰ کا حکم دیتے ہیں، صوفیاء، عرفاء، اہل احسان، تو فرماتے ہیں واتقونی یا اولی الالباب، وہاں مستطعتم کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ریاضت اور مجاہدے کا درجہ ہے۔ اے اولی الالباب، میرا تقویٰ اختیار کرو۔ اور دونوں میں فرق دیکھیے، جب عام لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی استطاعت ہو۔ وہاں لفظ اللہ استعمال فرمایا، اسم علم سے متوجہ کیا، اسم علم سے اپنے نام کی طرف متوجہ کیا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جب اہل مرتبہ احسان کو خطاب کرتے ہیں اللہ رب العزت تو لفظ اللہ سے نہیں فرمایا فاتقونی، میرا تقویٰ اختیار کرو، ان کو متوجہ اپنی ذات کی طرف کیا، عامت الناس کو متوجہ اسم ذات کی طرف کیا، اور اہل مرتبہ و احسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، میرا تقویٰ اختیار کرو یا اولی الالباب، اور انہیں حسب استطاعت نہیں کہا۔ لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہے، ہم چونکہ مدعی ہیں اس مرتبہ احسان کے جو اعلیٰ درجہ ہے اسلام کا اور دین حق کا، ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے روز مرہ کے معمولات میں، اپنی سیرت اور طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کلام و گفتگو میں، اپنے معاملات میں، ہر چیز میں ہم اخلاق حسنہ میں احسن درجہ اختیار کریں۔
احسن درجہ، بلند ترین درجہ، اسی درجے کا صدق، اسی درجے کا اخلاص، اسی درجے کا زہد، اسی درجے کا تقوی، اسی درجے کی ورع، اسی درجے کا اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت، اسی درجے کی متابعت اور اسی درجے کی طہارت۔ یہی وجہ تھی کہ حکام تو آ گئے تھے، سلاطین آ گئے تھے سرزمین ہند پر، مگر وہ لوگوں کے قلوب و اذہان تک اور ان کی ارواح اور بواطن تک دین کا نور پہنچانے کے قابل نہیں تھے۔ تاریخ پڑھیں تو سلاطین کے حالات آپ کو خود بتا دیں گے۔ لوگوں کے دلوں تک، روحوں تک دین کا نور پہنچایا اور پھیلایا سرزمین ہند میں تو حضور خواجہ غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر دیگر اولیاء اور صالحین صوفیاء نے، وہ ایڈریس کرتے ہیں قلوب کو، باطن کو، اور براہ راست اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم چونکہ سلاسل کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہی ہماری پہچان ہے، مرتبہ احسان یہ ہماری پہچان ہے، لہٰذا اس کا عکس ہماری زندگیوں میں ظاہر و باطن میں نظر آنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما علینا الا البلاغ۔